یہ کہانی مکہ مکرمہ کے سنہرے ریگستانوں اور بلند پہاڑوں کے درمیان سے شروع ہوتی ہے۔ مکہ ایک شہر تھا جس میں دنیاوی طاقت، دولت اور جاہلیت کے مظاہر پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس کے دلوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انسان ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے جہاں عبادت کم اور دنیاوی حرص زیادہ تھی۔ لوگوں کے عقائد، خرافات اور باطل رسموں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اللہ کے واحد ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق کو جھٹلا دیتے تھے۔ اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھائیں اور ہدایت کے چراغ روشن کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام لے کر آئے تو ابتدا میں لوگ حیران اور مشکوک تھے۔ کافر کہتے تھے کہ یہ شخص شاعر ہے، یہ جادوگر ہے یا یہ دیوانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سیدھا اور واضح تھا کہ میں صرف اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ ان کے دلوں کی سختی اور منکرین کا طرز عمل اس وقت بھی وہی تھا جو ہمیشہ رہا: حق کو جھٹلانا، سچائی کو مذاق بنانا اور رسول کے احکام پر عمل نہ کرنا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورت یاسین نازل فرمائی۔ اس کی بنیادی حکمت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہو جائے، دلوں میں ایمان کی روشنی آئے، مومن کو صبر اور حوصلہ ملے اور کفار کو خبردار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے ہدایت کے راستے مقرر کیے، لیکن انسان اکثر بھٹک گیا۔ کفار نہ چاہتے تھے کہ حقیقت کو قبول کریں، اور وہی لوگ تھے جن کی غفلت اور ضد نے دنیا میں فساد پھیلایا۔ سورت یاسین میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں: مردہ زمین کا زندہ ہونا، سورج اور چاند کا نظام، رات اور دن کی گردش۔ یہ سب انسانوں کے لیے عبرت ہیں تاکہ وہ سمجھیں کہ جو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے وہ لازمی حقیقت ہے۔ یہ آیات انسانی زندگی میں عقل، غور و فکر اور ایمان کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا لوگوں کا انتخاب ہے۔ سورت یاسین میں ایک دلچسپ واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک بستی میں 2 رسول آئے مگر لوگوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد ایک مرد مومن سامنے آیا جو اپنی ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر رسولوں کی پیروی کی اور بالآخر شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی بشارت دی اور اس کے ایمان کو اعلیٰ مقام دیا۔ یہ واقعہ مومن کو سبق دیتا ہے کہ ایمان اور صبر کی قدر اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ کفار کی سرکشی اور انکار کے مناظر بھی بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ حق کے خلاف ضد کرنا انسان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ سورج اور چاند کی گردش، رات اور دن کی تبدیلی، بارش اور فصلیں، یہ سب انسان کے لیے عبرت ہیں۔ مردہ زمین جب پانی پاتی ہے تو ہریالی سے بھر جاتی ہے۔ یہ اسی طرح انسان کے دل کو روشن کرنے کی علامت ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ انسان کے اعمال اور نتائج بھی اسی نظام کے تابع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو بتایا کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے خوش رہیں گے اور جو لوگ سرکش ہیں انہیں عبرت کا سامنا ہوگا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت ایک دن آئے گی جب ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ کوئی کسی کے لیے سفارش کر سکے گا، نہ کوئی واپس جا کر اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر سکے گا۔ یہ منظر انسان کے دل میں خوف اور عاجزی پیدا کرتا ہے اور اسے اللہ کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ نے مومن کو بھی تسلی دی کہ جو لوگ صبر، ایمان اور قربانی کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جنت کے پھل، سائے، نعمتیں اور اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی۔ کفار کے لیے اللہ نے تنبیہ کی کہ وہ اپنی سرکشی اور انکار کا انجام دیکھیں گے اور وہ اپنے اعمال کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے۔